السلام علیکم. کرونا ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں محمد داؤد خان. آج ہم موجود ہیں لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں اور ہم بات کریں گے ماہر نفسیات کے ساتھ کہ کووڈ-19 کے جو اثرات ہیں وہ نفسیاتی طور پر پیشنٹ میں کیا ہوتے ہیں. پہلے تو میڈم آپ اپنا بریفلی انٹروڈکشن کریں. آپ LRH میں کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نائلہ ریاضوان ہے اور میں ایز سینئر سائیکالوجسٹ پچھلے 10 سال سے ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری LRH میں کام کر رہی ہوں. میڈم اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کووڈ-19 ہے یہ ایک بیماری ہے یا خوف ہے؟ ایز اے پروفیشنل میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک بیماری ہے، لیکن اگر میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں تو یہ ایک خوفزدہ بیماری ہے. ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ خوف ایسوسیٹڈ ہے. اس بیماری کو صرف بیماری کسی نے بھی نہیں لیا، اس کو ایز اے خوف ضرور لیا ہے سب نے. کسی نے بھی کورونا کو صرف یہ نہیں کہا کہ یہ بیماری ہے، یہ ایک کچھ خطرہ ہے، کچھ خوف ہے، کچھ ڈر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہم سب کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کو ہر ایک نے یہ لیا. تو پہلے تو اگر کسی کو کووڈ پازیٹیو آ گیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا تو پہلے فزیکل میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہی ہمارے سے رجوع کیا جاتا ہے اگر اس کے بعد اس کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہوتی ہیں. لائک وہ 15 ڈیز جو ہوتے ہیں جو کووڈ کے دوران کے ہوتے ہیں، اس میں ہارڈلی 2-3 پیشنٹس کے لیے ہم سے رجوع کیا گیا ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی اس وقت پیشنٹس میں یہی انزائٹیز تھی اور ڈیتھ فوبیا تھا، انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ہم فور شور مر جائیں گے بیکاز ڈیتھ ریٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے، لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ یہ جان لیوا مرض ہے. تو اس دوران میں پیشنٹس کو ڈیتھ انزائٹیز ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں، اس کے لیے ہم سے رجوع کیا گیا ہے. ہم نے مریض سے بات کی ہے، انہیں ڈیفینیٹلی یہی چیز باور کرانا کہ یہ ایک بیماری ہے، آپ کا علاج ہو رہا ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا علاج موجود ہے، لوگ بچ بھی رہے ہیں. کووڈ کے دوران مریضوں کو ڈیفینیٹلی انزائٹیز ہوئی ہیں، ڈیتھ فوبیاز ہوئے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے اپنی جتنی سروسز ہیں وہ پرووائڈ کی ہیں. اگر یہ بتائیے گا کہ جو کووڈ-19 کے حوالے سے بہت سوسائٹی میں مس انفارمیشن ہے، متس ہیں، تو یہ ایک عام مریض کے یا ایک عام انسان کی، ہیومن بینگ کے ذہن پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ ہیومن نیچر یہی ہے کہ ایسی چیز جس کا خوف اتنی زیادہ انٹینسٹی سے پھیل چکا ہو تو وہ انسانی ذہن پر برا اثر ہی ڈالے گی. تو کچھ تو حقیقت بھی ہے، ڈیفینیٹلی یہ ایک موذی مرض ہے، جان لیوا مرض ہے. اس کا صرف ہمارے علاقے سے تعلق نہیں ہے، صرف ہمارے پروونس سے، صرف ہماری کنٹری سے نہیں، انٹرنیشنل ایک چیز پھیلی ہوئی ہے. تو اس کے خوف کا تناسب بھی اسی لحاظ سے زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقت کے علاوہ کچھ ایسی باتیں بھی پھیلائی گئی ہیں جو غیر حقیقی ہیں، اور ان کا اثر ظاہری بات ہے ہمارے سوسائٹی میں ایجوکیشن کی کمی ہے، سب لوگ ہر چیز سے اویئر بھی نہیں ہوتے ہیں. پھر میڈیا بھی انفارچونیٹلی اپنا اتنا زیادہ پازیٹیو رول نہیں ادا کرتا. تو اگر فیک نیوز ہے وہ پھیل گئی ہے تو اس کا اثر اس حقیقی نیوز سے زیادہ برا پڑتا ہے، اور جو سوچ آئے گی اسی کے مطابق ہمارا رد عمل بھی ہوگا. تو انسان جو لوگ ہیں ان کے تھاٹس، ایکشنز، وہ سب اس سے ظاہری باتیں بہت بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ کووڈ کے متعلق مختلف ذرائع سے بار بار علامات بتائی جاتی ہیں، جس کو علامات بھی نہیں ہوتی وہ علامات اپنے اندر ڈھونڈتا ہے. کیا علامات کا مختلف میڈیم سے بار بار دہرانا درست ہے؟ اس کی ذہنی اثرات کیا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو اس کا جواب اس طرح سے دوں گی کہ اگر ابھی آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک وزٹ کر لیں تو یہاں پہ جتنی بھی ذہنی امراض ہیں نا تو ان کے متعلق انفارمیشن سے ریلیٹڈ بورڈز لگے ہوئے ہیں، جیسے ڈپریشن سے متعلق لگا ہوا ہے، شیزوفرینیا سے متعلق لگا ہوا ہے. تو ایسا ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، وہ بورڈ پڑھ لیتے ہیں اور اپنے اندر وہ علامات تلاش کرتے ہیں. اچھا ڈپریشن میں یہی ہوتا ہے، وہ پھر اپنے اندر ہاں مجھے بھی تو نیند نہیں آتی، اچھا میرا بھی تو دل خفا رہتا ہے. پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اچھا مجھے ڈپریشن ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ بھی یہاں پڑھا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے میرے اندر بھی یہ ہے. ہم پھر اس کی ڈیفینیٹلی پراپر اسیسمنٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں میں جینونلی وہ سمٹمس موجود بھی ہوتی ہیں، کچھ میں ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی ہے، پھر ہم انہیں کاؤنسل کر دیتے ہیں کہ جی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ایک انٹرنیشنل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ایک وبا ہے، اور اس کی علامات بھی ایسی ہیں جو بہت کامن ہیں. انیشلی میڈیا میں اس چیز کی اویئرنیس کی خاطر اس کی علامات کو بتانا بہت ضروری تھا. اب بھی ہر وقت یہ کرنا میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، الٹا نقصان ہو رہا ہے. ہر کوئی
اگر مرض نہیں بھی ہے تو اس کی ٹینشن کی وجہ سے وہ اتنا ڈسٹرب ہے کہ اس کی زندگی اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے. کیا آپ کے پاس ایسے مریض آ رہے ہیں جو کہ کرونا کے حوالے سے کسی ذہنی مرض کا شکار ہو, اور کس قسم کے مریض زیادہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بیماری فزیکل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوف کی بھی بیماری ہے, تو اسی سے ریلیٹڈ جو مینٹل ہیلتھ پرابلمس لوگوں کو ہو رہے ہیں, تو انزائٹی آن دا ٹاپ ڈیفینیٹلی, ڈپریشن اور او سی ڈی. او سی ڈی کہتے ہیں آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کو, جس میں آپ کو ریپیٹڈ تھاٹس آتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق آپ ریپیٹڈ ایکشنز بھی کرتے ہیں. زیادہ تر اس میں جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ کلینینس سے متعلق ہوتی ہیں. اگر آپ نے کبھی کوئی ایسے آپ کی ملاقات رہی ہو کسی ایسے انسان سے جس کو یہ شک ہوتا ہو بھائی یہ جگہ صاف نہیں ہے, میں صاف جگہ پہ بیٹھوں, ہاتھ بار بار دھوئیں گے, کسی سے ہاتھ ملا لیں تو انہیں ذرا سی کراہت سی ہوتی ہے, وہ پھر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ زیادہ قریب بیٹھتے نہیں ہیں, تو اس کو او سی ڈی کی بیماری کہا جاتا ہے. چونکہ کرونا میں بھی یہی ہے جی, بار بار ہاتھ دھوئیں, بار بار ہاتھ دھوئیں, آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں, سماجی اس میں ذرا دوری رکھیں. تو وہ جو او سی ڈی ہے جنہیں آلریڈی تھا ان کی تو ڈیفینیٹلی بہت سیویئر ہو گئی, جنہیں نہیں بھی ہے تو یہ چیز آپ پچھلے 5-6 مہینے سے ریپیٹڈلی یہ کام کر رہے ہیں, آپ ہاتھ بار بار دھو رہے ہیں, آپ لوگوں سے مل نہیں رہے, آپ وہ اسپرے ہر ایک نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, ہر ایک کے گھر میں ڈیفینیٹلی ہے, ہر کوئی اسپرے ہر وقت کر رہا ہے. تو یہ چیز آپ 5-6 مہینے سے ایک ایکٹ آپ ریپیٹڈلی کر رہے ہو, اور وہ ایکٹ آپ ڈیفینیٹلی آپ اپنی تھاٹ کے مطابق ہی کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے تبھی آپ وہ کر رہے ہیں. تو انزائٹی, ڈپریشن, او سی ڈی, انزائٹی اسی سے ریلیٹڈ کہ بھائی سب کو ہے مجھے بھی ہو جائے گا, وہ خوف, وہ پریشانی. ڈپریشن جن لوگوں کی ڈیتھس ہو گئی ہیں, ان کے ریلیٹیوز اور لوگوں کا آپ ادروائز دیکھیں لوگوں کا معاشی نقصان کتنا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ڈپریشن بہت کامن ہو جائے گا. اس کے بعد پھر او سی ڈی. یہ 3 ایسے ڈس آرڈرز ہیں جو اس وقت بھی بہت زیادہ پریویل کر رہے ہیں, اور اللہ کرے جلدی یہ پینڈیمک ختم ہو, اس کے بعد وی آر ریڈی, وی نو کہ انزائٹی, ڈپریشن اینڈ او سی ڈی اس کی بمبارمنٹ ہونی ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو وہ آئسولیشن میں اپنا وقت کیسے گزاریں؟ ایک تو آئسولیشن کا مطلب جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھیں, تو اٹس ناٹ اے سوشل ڈسٹینس, اٹس ایکچولی اے فزیکل ڈسٹینس. یو آر ناٹ سوشلی ڈسٹینٹ فرام اینی ون. آپ سوشل میڈیا کے تھرو ہر ایک کے قریب ہیں, آپ صرف فزیکلی دور ہیں ایک دوسرے سے. تو آئسولیشن کا مطلب پہلے تو یہی ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ بندہ اکیلا فزیکلی ہے, لیکن ادروائز وہ سوشلی ہر ایک کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. اس ٹائم کو گزارنا, پہلی چیز تو یہ کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو میں اگر 15 دن کے لیے یا 16 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے اگر میں کوارنٹین میں ہوں تو یہ میرے فائدے کے لیے ہے, میرے اپنوں کے فائدے کے لیے ہے. پھر اس ٹائم کو گزارنا یہ کہ جو تو اگر کوئی پروفیشنل ہے تو اپنے ڈیفینیٹلی پینڈنگ کام پورے کر لے, ٹھیک ہے, اپنے پینڈنگ کام پورے کر لے, ریڈنگ کریں, اچھی کتابیں پڑھ لیں. سب سے بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ہوتا ہے تنہائی. اپنا اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیں. اس ٹائم کو اپنے لیے سزا نہ سمجھیں, کوئی قصور نہ سمجھیں. اس ٹائم کو اپنے لیے پازیٹیو لے کے, اپنی بہتری کا سوچ کے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں جو اس کمرے کے اندر رہ کے آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, صرف فزیکل ڈسٹینسنگ ہے. آپ کے پاس آپ کا لیپ ٹاپ موجود ہے, آپ کا انٹرنیٹ موجود ہے, آپ کا موبائل موجود ہے, جس کا آپ بہت پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں. اچھا میڈم, آئسولیشن میں وقت گزارنا کرونا متاثر کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کے لیے بھی ذہنی اذیت کا باعث ہے. آپ فیملی کو ذہنی صحت بحال رکھنے کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ میں اگین یہی کہوں گی کہ فیملی ممبرز بھی اپنی سوچ یہ رکھیں کہ اگر یہ آئسولیشن ہوئی ہے تو یہ ہماری بہتری کے لیے ہوئی ہے, اور لائک تھنک پازیٹیو. آپ کی سوچ پازیٹیو ہے, اس سے آگے سلسلہ سارا چلے گا. آپ اس ٹائم کو مثبت لیتے ہوئے کہ اگر یہ بندہ 15-20 دن کے لیے اگر کوارنٹین نہیں ہوگا تو اس سے نقصان کتنا زیادہ ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ اس وبا کے خوف اور اس سے پیدا ہونے والے ڈپریشن اور انزائٹی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, ایک تو یہ چیز ہے کہ جو تھوڑا سا میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اپنے فیملی ممبرس کو لے کے, اسپیشلی میری مدر کو لے کے, وہ آلریڈی تھوڑی ذرا اینشیس ٹائپ پرسنالٹی ہے ان کی. تو انیشلی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ ہر روز میں صبح اٹھتی ہیں تو وہ نیوز لگا کے بیٹھ جاتی ہیں, اور ہر گھنٹے بعد وہ جو
کیا کہتے ہیں اس کو, بریکنگ نیوز کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہر گھنٹے بعد جو وہ آتی ہے, ہاں جی, وہ دیکھ رہی ہیں, اور وہ پھر جو ریمیننگ ٹائم ہے ان کی دن کا جس میں وہ نیوز نہیں دیکھ رہی, وہ سوچ اسی نیوز کے متعلق رہی ہیں, اچھا اتنے ہو گئے ہیں, مت باہر جاؤ, یہ مت کرو, وہ مت کرو. یعنی ان کی وہ انزائٹی اس نیوز کو دیکھ کے اتنی زیادہ ہو گئی. ڈپریشن ڈیفینیٹلی, نہ ان کو نیند آ رہی ہے, نہ وہ کھانا کھا رہی ہیں, اور وہ آلریڈی ایلڈرلی ہیں, ان کے لیے وہ پرابلمس بھی زیادہ ہیں. تو ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو مس انفارمیشن مل رہی ہے, یا جو ایگزیجریشن ہو رہی ہے, یا ایون اگر حقیقت بھی ہے, تو اپنے آپ کو ان نیوز سے ذرا سا دور رکھیں. جو بندہ ریپیٹڈلی یہ چیز ہر وقت پڑھ رہا ہے, ہر وقت اس چیز میں پڑا ہوا ہے, کتنے ہو گئے ہیں, کتنے نہیں ہو گئے ہیں, کدھر زیادہ ہو گئے ہیں, کدھر کم ہو گئے ہیں, کتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں, اس کا انزائٹی لیول, اس کا ڈپریشن لیول اس بندے سے بہت زیادہ ہے, جس کو بس یہ پتا ہے کہ بھئی ایک چیز آئی ہوئی ہے, مجھے یہ پریکاشنس کرنی ہے, یہ مجھے ہو بھی سکتا ہے, یہ مجھے نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس بندے سے کمپیریٹیولی اس کا انزائٹی, اس کا ڈپریشن بہت کم ہے. پھر دوسرا یہ کہ اس وقت لائف میں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ کووڈ ہی ہر ایک کے, یہ ایگزیکٹلی ذہن میں بھی یہی ہے, ہارڈ ٹاپک بھی یہی ہے, سب کچھ ہر کوئی اسی کو ڈسکس کرے. لیکن لائف میں اس وقت اور بھی بہت کچھ ہے. آپ اپنی جاب پہ دیں توجہ, اپنی اسٹڈیز پہ دیں توجہ, اپنی ریلیشن شپس پہ دیں توجہ, آپ کی لائف میں اور بہت کچھ جو چل رہا ہے آپ اس پہ دیں توجہ. صرف کووڈ کو لے کے کچھ بھی آپ ہیلدی کچھ نہیں کر رہے. اگر ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اگر ہر وقت اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہر وقت نیوز میں یہی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی صرف اس لیے اگر آپ آن کر رہے ہیں کہ میں صرف یہ کووڈ کی نیوز دیکھوں اور اس کے متعلق انفارمیشن لوں, اس سے آپ کی انزائٹی, آپ کا ڈپریشن ڈیفینیٹلی, جب آپ ڈیتھ ریٹ دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنے زیادہ لوگ آج پھر بڑھ گئے ہیں, آپ کو ڈپریشن ڈیفینیٹلی ہوگا. اور جو مریض آلریڈی ہماری, بلکہ انٹرنیشنلی یہی ہے کہ اس وقت ڈپریشن جو ہے وہ کارڈک ڈیزیز کے بعد سب سے زیادہ پریویل کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں آلریڈی ڈپریسڈ پیشنٹ, اینشیس پیشنٹس ہیں, اوپر سے یہ چیز ان کے اوپر حاوی ہو جائے تو آپ خود سوچیں کہ ان کی وہ مینٹل ہیلتھ کدھر جائے گی. تو خود کو, اپنی لائف کو جو آپ کی آلریڈی اور چیزیں چل رہی تھیں ان میں بزی رکھیں, ان چیزوں کو گو آن رہنے دیں, تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ہیلپ. میڈم یہ بتائیے گا کہ کرونا سے جڑے جو اسٹگما کو کیسے ہینڈل کیا جائے. لوگ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہوتے ہیں, کرونا ہو بھی جائے تو تبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ملیریا یا ٹائیفائڈ ہے. کیا یہ بھی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, جو سب سے بڑا چیلنج ہمیں ہمیشہ سے رہا ہے وہ اسٹگما ہے. بہت سے لوگوں کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے, ایون یہ کامن مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, یہ ڈپریشن, انزائٹیز, یہ ہمیں بھی ہوتا ہے, اینڈ ود پیسج آف ٹائم ہم بھی اس سے نکل آتے ہیں. اسی طرح کووڈ کے ساتھ مسئلہ ہے, چونکہ یہ ایک اچھوت مرض کہا گیا ہوا ہے. اس اچھوت پن سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ لیے وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہیں ہے. حل اس کا بہت سمپل سا ہے, اس کو صرف ایک بیماری سمجھیں, صرف ایک بیماری. جس طرح دل کی امراض ہیں, جس طرح معدے کے امراض ہیں, جس طرح اور امراض ہیں, اسی طرح بس یہ ایک بیماری ہے. اگر اس کو کوئی بیماری سمجھے گا, جو ہم یوزلی اپنے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز میں بھی ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ جس طرح دل کا مریض ہے اس کا کیا قصور ہے دل کا مریض ہونے میں, اگر کوئی معدے کا مریض ہے اس کا کیا قصور ہے معدے کا مریض ہونے میں, اور نہ وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے. اسی طرح آپ اپنے آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہونے کی وجہ سے نہ قصوروار سمجھیں, نہ خود کو یہ کہیں کہ اس میں میری کوئی غلطی ہے, نہ اس پہ کوئی پشیمانی ظاہر کریں. آپ اپنے آپ کو اس کو صرف ایک مرض سمجھ کے ایک بیماری سمجھیں گے, آپ کو یہ چیز فیل نہیں ہوگی کہ میں اسٹگمیٹائزڈ ہو جاؤں گا. سیم گوز فار کووڈ. اگر آپ اس کو صرف ایک مرض سمجھیں گے, صرف ایک بیماری سمجھیں گے, تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے اسٹگما لگ جائے گا. تو اٹ آل ڈپینڈس آن یور پرسیپشن. مختلف ذرائع ابلاغ سے دو جملے کامنلی سننے کو ملتے ہیں آج کل. کرونا ایک لا علاج مرض ہے, کرونا کب ختم ہوگا. ان دو جملوں سے ذہنی صحت کو کیسے درست رکھا جائے؟ یہ ایک انتہائی مشکل سوال ہے کہ اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ لا علاج ہے یا نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن کہ میں اس کا کلیئر کہہ سکوں کہ یہ لا علاج ہے یا یہ اس کا علاج موجود ہے. اور ختم ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا جواب اگین کسی کے پاس نہیں ہے. میرے خیال سے ابھی تک
ہاں ڈیفینیٹلی ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اس سے پہلے بھی ہر سینچری میں اسی طرح کے پینڈیمکس آئے ہیں, آلدو کچھ ایسے تھے جو ایک لمبے عرصے تک کے لیے رہے ہیں, 2 سال کے لیے رہے ہیں, 1 سال کے لیے رہے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ختم ہو گئے ہیں. ہیومن نیچر اوبویسلی تھوڑی کمپلیکس ہوتی ہے, کسی بھی بری چیز کو اڈیپٹ کرنا وہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے, اس چیز کو پھر ذہن سے نکال دینا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. تو یہ چیز کہ یہ لا علاج ہے, اس کا تو ڈیفینیٹلی یہ تو نام ہی ہے جواب. علاج موجود ہے, ہو رہا ہے, لوگ ٹھیک بھی ہو رہے ہیں. کب ختم ہوگا آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے, لیکن اس چیز سے اگین میں ریپیٹ یہی کروں گی کہ دس از ناٹ دا اونلی تھنگ ان یور لائف, اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تھنک پازیٹیو, ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جتنا اس چیز میں پڑے رہیں گے, جتنا اس چیز کے بارے میں سوچتے رہیں گے, جتنا اس چیز کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں گے, اتنا آپ کو جو ہے تو اس سے پرابلم ہوگی. کرونا ٹرانسمیشن میں ہمیں وقت دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ.